رہبران راہ طریقت، بہاران گلشن سیادت، معزز سادات کرام و سیارگان فلک علم و حکمت، علماء باوقار و گل ستان شعر و سخن کے گلہائے رنگ رنگ شورائے اعظام، اور آج کی اس تاریخ ساز کانفرنس میں شرکت فرمانے والے آپ جیسے زندہ دل مجاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ التقیٰ، خصوصاً علی سیدنا بدیع الملت والدین مداری الدنیا والعقبیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جی لگا کر ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ المدار البدیع الکریم ابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ دائما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، صنعت و تجارت کی دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھنے والی یہ بڑودہ کی سرزمین اور بڑودے کی سرزمین پر سادات کرام کی قیادت و صدارت میں آج کی یہ تاریخ ساز زندہ شاہمدار کانفرنس، اور اس عظیم کانفرنس میں آپ جیسے ملت کے زندہ دل مجاہدوں کا یہ امنڈتا ہوا سیلاب اور کوثر و زمزم کی معصوم لہروں کی طرح یہ بل کھاتا ہوا مجمع عقیدت و محبت کی بھرپور توانائیوں کے ساتھ اپنی سچی نسبتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ آپ کافی وقت سے ذکر حق، ذکر نبی، ذکر مدار العالمین سننے اور سمجھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اگر وہ انسان پاگل نہیں ہے تو اس کے کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر میری یہ بات حقیقت کے عین مطابق ہے کہ ہر دانشور کا کام کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوا کرتا ہے، تو یہ عظیم کانفرنس جس کو سجانے، سنوارنے، نکھارنے میں آپ نے ہفتوں اپنی آنکھوں کی نیند کو قربان کیا ہے، اور آج نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی یہ حسین رات جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے،
اس عظیم کانفرنس کرنے کا بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس کا مقصد کیا ہے. دنیا کی ہر قوم کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. جس پہچان کی بنیاد پر وہ قوم دنیا میں جانی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے. اس لیے کہ جس قوم کی پہچان نہیں ہوتی اس قوم کی قومیت میں کوئی جان نہیں ہوتی. ہر قوم کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی بیشتر قوموں نے اپنے ذوق کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنے جذبے کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق اپنی زندگی کے لیے کسی نہ کسی چیز کو پہچان بنایا. کوئی سیاست کو اپنی پہچان کا ذریعہ بناتا ہے، کوئی ریاست کو اپنی پہچان کا ذریعہ بناتا ہے، کوئی تجارت کو اپنی پہچان کا ذریعہ بناتا ہے، کوئی حکومت کو اپنی پہچان کا ذریعہ بناتا ہے، کوئی بازوؤں کی طاقت کو اپنی پہچان کا ذریعہ بناتا ہے. لیکن اقوام عالم میں یہ صرف قوم مسلم ہے جس کے گھرانے کا عالم یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، بچے کا عقیقہ ہوتا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو ذکر مصطفیٰ ہوا کرتا ہے. ارے حد یہ ہے کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ذکر مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، وصال ہو جائے تو ذکر مصطفیٰ ہوا کرتا ہے. آخر بات کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قوم مسلم زندگی کے ہر موڑ پر ذکر مصطفیٰ کر کے زمانے کو ایک پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہوگی کوئی قوم جس کی پہچان سیاست ہوگی، جس کی پہچان تجارت ہوگی. ہم قوم مسلم ہیں، ہماری پہچان سیاست نہیں ہے، ہماری پہچان تجارت نہیں ہے، ہماری پہچان حکومت نہیں ہے. ہماری پہچان ہے تو رسول کی محبت ہے اور آل رسول کی نسبت ہے. ہماری پہچان ہم جیتے ہیں تو عشق رسول کے لیے، ہم جیتے ہیں تو نسبت آل رسول کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اس لیے کہ جو بھی سکہ رائج الوقت ہوتا ہے، ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. زندہ باد زندہ باد. شرط اور سبحان اللہ. جی دو اس کے رخ ہوتے ہیں. ایک پہلو کو بھی اگر رگڑ کر دکاندار کے پاس لے جاؤ تو آپ کے منہ پر پھینک دے گا. یہ سکہ رائج الوقت نہیں ہے، یہ سکہ کھوٹا ہو چکا ہے. کیا کرے؟ مارکیٹ میں یہ سکہ نہیں چلے گا. جب ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں تو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا بھی ایک سکہ رائج الوقت ہے، ہمارے ایمان کا بھی ایک سکہ ہے. اس سکے کے بھی دو پہلو ہیں. ایک پہلو بھی اگر خراب ہوا تو بازار مصطفیٰ میں یہ سکہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اس کے بھی دو پہلو ہیں. سنو کون سے دو پہلو ہیں؟ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ عشق رسول پاک ہے سرمایہ ایمان. عشق رسول پاک ہے سرمایہ ایمان. اس کے بغیر صاحب ایمان نہ رہو گے. اور دامان اہل بیت اگر ہاتھ سے چھوٹا تو سنی تو بڑی چیز مسلمان نہ رہو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہمارے عقیدے کے سکے کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو کا نام حب رسول ہے اور دوسرا پہلو نسبت آل رسول ہے. یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری شان ہے، یہی ہمارا کردار ہے. اسی کے دم سے ہماری زندگی کی بہار ہے. اسے چھوڑ کر جس نے بھی اپنی الگ پہچان قائم کی، جو خود کچھ بننا چاہا
ہم چاہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری بندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اگر کچھ ہے تو عشق رسول ہے اور نسبت آل رسول ہے۔ اس سرمایہ کو چھوڑ کر اگر ہم جعلی نوٹ حاصل کر کے راتوں رات کروڑ پتی بن جائے، لیکن چند دنوں کے بعد جب چوری پکڑی جائے گی تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوا کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، معلوم ہو جائے گا کہ یہ اصلی مال کا چلانے والا نہیں ہے، یہ تو چور دروازے سے مال کو حاصل کیا ہے۔ سن لو، جو انسان اپنی پہچان خود بناتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ چند دنوں تک چوما جائے، چند دنوں تک چاٹا جائے، چند دنوں تک سر پر بیٹھ جائے، چند دنوں تک آنکھوں کا تارا بن جائے، لیکن اس کی حقیقت جب بے نقاب ہوتی ہے تو وہی قوم جس نے کبھی چوما تھا، جس نے کبھی سر پر بیٹھایا تھا، جس نے کبھی دل میں جگہ دی تھی، وہی قوم اس انسان کو چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے اور بتا دیتی ہے قوم مسلم کو زیادہ دنوں تک دھوکے میں نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اب تک تو نے مجھے بے وقوف بنایا تھا، تم یہاں کے نہیں، تم چوراہے پر رہنے کے قابل۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بڑی پرانی تاریخ ہے، خانہ کعبہ کے اندر 360 تھے، خانہ کعبہ کے اندر 360 تھے، اپنی اوقات کو بھول گئے تھے، اپنی اوقات کو بھول گئے تھے، وہ تھے پتھر، بن گئے خدائے برتر۔ لوگ عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، خدا مانتے رہے، وہ پتھر غبارے کی طرف پھولتے رہے، ہم ہی خدا ہیں، ہم ہی معبود ہیں۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جب جان حق کو وزحق الباطل کی لائٹ اس کے چہرے پر پڑی ہے، پیغمبر اسلام نے کہا، اے علی، قوم نے بسایا تھا، تجھے بھگانا پڑے گا، تجھے بھگانا پڑے گا۔ دنیا خاموش ہے، ایک طرف نبی ہے، دوسری طرف دماد نبی ہے، علی مرتضیٰ ہے، قوم کے وہی خوش نصیب لوگ جو ایمان کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے۔ تاریخ بتلاتی ہے جس قوم نے پہلے چوما تھا، جس قوم نے پہلے چوما تھا، اسی قوم کے ہاتھوں نے 360 باطل خداؤں کو خانہ کعبہ سے نکال کر چوراہے پر لا کر کے ڈال دیا، چوراہے پر لا کر کے ڈال دیا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر پتھر اپنی اوقات کو بھول جائے تو اس کو سڑک پر ڈالا جا سکتا ہے، تو جو بشر اپنی اوقات کو بھول جائے اس کو چوراہے پر کیوں نہیں ڈالا جا سکتا ہے؟ اس کو چوراہے پر کیوں نہیں ڈالا جا سکتا؟ سن لو، جو انسان اپنی پہچان کو بھول جاتا ہے، اپنے اخلاق کے احسانات کو بھول جاتا ہے، اس قوم کی دنیا میں کوئی پہچان نہیں رہ جاتی ہے، کوئی پہچان نہیں رہ جاتی ہے۔ 360 تھے، دنیا نے جس کو خدا مانا تھا چوراہے پر لا کر کے ڈال دیا گیا انہیں، اور باہر سے ایک پتھر کو مصطفیٰ نے اندر لا کر کے رکھ دیا۔ مصطفیٰ نے کیا رکھا؟ زمانہ چوم رہا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر پتھر سے نفرت تھی تو ٹھیک کیا، 360 کو باہر کر دیا، لیکن پتھر کو باہر کر کے اگر سونا رکھ دیا گیا ہوتا تو ہم جانتے کام ہو گیا، چاندی رکھی گئی ہوتی ہم سمجھتے کام ہو گیا، ہیرے جواہرات رکھے گئے ہوتے تو میں جانتا کہ ایک کام ہوا، لیکن چکنے پتھر تھے، خوبصورت پتھر تھے، ان کو باہر کر دیا گیا۔ بڑا لشکر تھا 360 کا، انہیں باہر کر دیا گیا، اور جو تنہا تھا اس کو اندر کر دیا گیا۔ اگر پتھر ہی سے نفرت تھی تو پتھر کو ہٹا کر پتھر ہی کو اندر کیوں رکھا گیا؟ جواب ملتا ہے گنبد خضرا سے، اے سعید اختر، پتھر کو پتھر کی حیثیت سے نہ دیکھو، اس کی اوقات کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو، اس کے ضمیر کو دیکھو۔ سن لو، جو 360 تھے وہ غدار مصطفیٰ تھے، اور جو غدار مصطفیٰ ہو وہ کعبے کے اندر
بھی ہو تو اس کو باہر کیا جائے گا، اس کو باہر کیا جائے گا۔ اور جو باہر پتھر تھا وہ وفادار مصطفیٰ تھا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب میں ادھر سے گزرتا تھا تو پتھر کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جو مصطفیٰ کا ہوگا وہ پتھر بھی ہوگا تو اندر کیا جائے گا، اور جو غدار مصطفیٰ ہو وہ وقت کا خدا بھی ہو تو اس کو باہر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے جو جذبہ وفاداری سے سرشار تھا، اللہ اکبر، ساری دنیا حاجیوں کا ہاتھ چومے اور حاجی اس پتھر کو چومے۔ پتھر کو اتنا مقام کہاں سے ملا؟ اے پتھر، کہنے کو تو پتھر ہے، یہ تیرا کیا حال ہے؟ دنیا حاجیوں کو چومتی ہے، حاجی تجھے چومتا ہے، کیا بات ہے؟ پتھر کہے گا مجھ سے نہ پوچھو، فاروق اعظم سے معلوم کرو، فاروق اعظم سے معلوم کرو۔ سرکار فاروق اعظم حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جب حجر اسود کو بوسہ دینے کا وقت آیا تو فاروق اعظم قریب گئے اور قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ اپنے اسی تیور میں فاروق اعظم نے بات کیا، اے پتھر، مغرور نہ ہو جانا کہ عمر تجھے چومنے کے لیے آ رہا ہے، غرور نہ ہو جائے، متکبر نہ ہو جانا کہ عمر مجھے چومنے کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کی قسم، بہرحال تو ایک پتھر ہے، لیکن عمر اس لیے چوم رہا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے نبی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ میں نے کہا پتھر، مصطفیٰ نے چوما تو ایک فائدہ کیا ملا؟ تمہیں کیا فائدہ ملا؟ کہتے ہو فائدہ جاننا چاہتے ہو؟ پروردگار عالم نے مصطفیٰ کے لبوں کے صدقے میں ہمیں وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ ایک گنہگار انسان جب مجھے چومتا ہے، جب وہ مجھے چومتا ہے تو معلوم نہیں، پہلے میں سفید تھا، اب بن گیا حجر اسود کالا پتھر۔ یہ کالا کیوں بن گیا؟ اس لیے گنہگار جب مجھے چومتا ہے اس کے گناہوں کے کالا پن کو میں قید کرتا ہوں، خود کالا ہو جاتا ہوں، اس کے دل کو گورا کر دیا کرتا ہوں، اس کے دل کو صاف کر دیا کرتا ہوں۔ میں پتھر ہوں لیکن اس کو نجات عطا کرتا ہوں، میں پتھر ہوں میں اس کو شفاعت عطا کرتا ہوں، میں پتھر ہوں میں اس کو پاک کیا کرتا ہوں۔ میں سوچنے لگا کہ مصطفیٰ پتھر کو چوم لے تو پتھر کی عظمت یہ ہے کہ سارے گناہگاروں کے گناہوں کو میٹتا نظر آئے۔ تو بتاؤ خدا کی قسم، تجھے اس حسین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تجھے اس حسین کے بارے میں کیا خیال ہے جس حسین کو مصطفیٰ نے ایک بار نہیں بار بار چوما ہے، 1000 بار چوما ہے؟ اگر مصطفیٰ کے حسین ہماری شفاعت کا ضامن بن جائے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ میں کہتا ہوں سارے مولویوں کے قلم ایک طرف، حسین کا تنہا علم ایک طرف۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح مولوی پیدا ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہوگا، جھولے سے حسینی نہیں نکلے گا، سب کچھ ہوگا، علم حسینی نہیں نکلے گا، سب کچھ ہوگا، سبیل حسینی نہیں نکلے گا، اور ان کے ابا کا عرس ہو تو جھنڈا بھی نکالا جائے گا، گاگر بھی نکلے گا، چادر بھی چڑھائی جائے گی۔ کتنے احسان فراموش ہے وہ لوگ جن کے صدقے میں علم ملا، جن کے صدقے میں خدا کا کرم ملا، جن کے صدقے میں ہمیں دھرم ملا۔
لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ایسے نابکار مولویوں کی حرکتیں ایک طرف اور محرم کی برکتیں ایک طرف، محرم کی برکتیں ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس قدر اس نے مٹائے تیری یادوں کے نقوش، دل بیتاب نے اتنا ہی تجھے یاد کیا، اور بھی بدنامی سے بڑھتی ہے محبت کا جنون، تیز ہوتا ہے نشہ جتنی ہوا چلتی ہے۔ میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی اوقات میں رہو، میٹھی میٹھی بن کر اپنی پہچان پیدا کرے۔ اگر یہ پتھر بنے گی، پانی میں ڈالی جائے گی، اوقات سامنے آ جائے گی۔ میٹھی میٹھی بن کر اپنی پہچان قائم کرے۔ فخر ہے کہ ہم غلام رسول ہیں، فخر ہے کہ ہم غلامان آل رسول ہیں۔ سوچا تھا پیشہ ور یزیدیوں نے کہ راستے کا کانٹا ہٹ گیا، ہم جہاں چاہیں گے جائیں گے، جو چاہیں گے کریں گے، لیکن حسین پاک کا تیور کہہ رہا تھا کہ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، تاریخ کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، تو ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب جب غیرت حق کو آواز دی گئی ہے، دنیا نے روکنا چاہا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کہے یا نہ کہے، ایک بچے کو دادا کا نام یاد نہیں، لیکن منہ کھولتا ہے تو حسین حسین کرتا ہے۔ کیا بات ہے! محرم کا مہینہ آتا ہے، ہر بچہ علی اصغر کی طرف کو یاد کر کے تڑپنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، ہر بچی حضرت سکینہ کی چسکیوں کو یاد کر کے بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، ہر بہن زینب کبریٰ کے تقدس کو سلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، ہر عورت شہر بانوں کے سہاگ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، ہر بڈھا حضرت عباس کے کٹے ہوئے قدموں کو سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہر نوجوان علی اکبر کے جذبے کو سینے میں لیتا ہے اور زمانے کو پیغام دے دیتا ہے کہ ہماری صبح لکھ دینا، ہماری شام لکھ دینا، ہماری زندگی تم کربلا کے نام لکھ دینا، ہماری زندگی تم کربلا کے نام لکھ دینا، اور مٹا کر تم یزیدی بھیڑیوں کا نام دنیا سے، ارے جہاں پہ کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا۔ اللہ اکبر! یا رسول اللہ! میرے عزیز، یہ سچ ہے، وہ کردار حسین تھا جو معین الدین کی شکل میں دین کی اعانت کر رہا تھا۔ وہ کردار حسینی تھا جو نظام الدین کی شکل میں دین کا نظام سنبھال رہا تھا۔ وہ کردار حسینی تھا جو مخدوم اشرف کی شکل میں ذلیلوں کو شرافتیں عطا کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ کردار حسینی تھا جو مخدوم دانا کی شکل میں نادانوں کو دانائی عطا کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ کردار حسینی تھا جو حضرت صابر پاک کی شکل میں بے صبروں کو صبر و تحمل کا ضابطہ عطا کر رہا تھا۔ وہ کردار حسینی تھا جو مجاہد ملت کی شکل میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی جہاد فی سبیل اللہ کا پیغام دے رہا تھا۔ اور مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ وہ کردار حسینی، گفتار حسینی، شعار حسینی، معیار حسینی، یہ ساری خصوصیات کو ملا کر ایک وجود خداوند قدوس نے بخشا، اور اسی وجود کو دنیا میں خدا نے مدار العالمین کے طرف سے نواز دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ! نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، میدان مدار العالمین زندہ باد، اصل مدار العالمین زندہ باد۔ لوگ کہتے ہیں یہ مدار پاک کا اتنا بڑھاوا کیوں؟ پاگل بڑھاوا ہم کیا دیں گے؟ جس کو خدا نے بلند کیا ہو اسے کون گھٹائے گا؟ یہ تمہارے گھر کا نقشہ نہیں کہ اپنے دماغ سے جب چاہو نقشہ بدل دو۔ کیا بات! سبحان تاریخ کو بدلنا آسان نہیں ہے۔ کیا کریں؟ معین الدین نے دین کی اعانت فرمائی ہے، معین الدین کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں۔ نظام الدین نے دین کا نظام سنبھالا ہے،
ہم اس کے اس جذبہ وفا کو سلام کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، غریب نواز 531 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. سرکار غوث الورا 471 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. سرکار سید سالار مسعود غازی 405 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن میں بتاؤں کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ سرکار خواجہ معین الدین نہیں ہیں، سرکار نظام الدین نہیں ہیں، صابر پاک نہیں ہیں. لیکن تاریخ بتلاتی ہے کہ معین الدین نہیں تھے، لیکن کوئی تھا جو دین کی اعانت کر رہا تھا. نظام الدین نہیں تھے، لیکن کوئی تھا جو دین کا نظام سنبھال رہا تھا. صابر پاک نہیں تھے، لیکن کوئی تھا جو صبر و تحمل کا ضابطہ عطا فرما رہا تھا. میں پوچھنا چاہوں گا، معین الدین نہیں تھے تو دین کی اعانت کون کر رہا تھا؟ نظام الدین نہیں تھے تو دین کا نظام کون سنبھال رہا تھا؟ میں ذمہ دار علماء کے توسط سے آپ کو پیغام دینا چاہوں گا. اگر یہ سوال آپ کشمیر کی وادیوں سے کرو گے، اگر یہ سوال آپ گنگو جمن کی لہروں سے کریں گے، اگر آپ یہ سوال ہندوستان کی سرزمین پر سارے ذرات سے کریں گے، اگر یہ سوال ہندوستان کا وہ عظیم خطہ گجرات کی سرزمین کھمبات سے سوال کریں گے، تو یہ سب کے سب متفقہ طور پر جواب دے رہی ہوں گی کہ صدائیں گونجتی ہیں ہند میں اللہ اکبر کی. ارے جو سچ پوچھو تو یہ صدقہ مدار العالمین کا. لوگ کہتے ہیں قطب المدار کا مقام کیا ہے؟ میں کہوں گا تم عوام ہو، تم کیا جانو تصوف کسے کہتے ہیں، تم کیا جانو غوثیت کسے کہتے ہیں. مدار کو سمجھنا چاہتے ہو تو اتنا جان لو کہ معین الدین کی اعانت کو، نظام الدین کی نظامت کو، صابر پاک کے صبر و تحمل کو، مخدوم اشرف کی شرافت کو، مخدوم دانا کی دانائی کو، حضرت زکریا ملتانی کے ذکر و فکر کو، محی الدین عربی کے جذبہ وفا کو، ان ساری خوبیوں کو سمیٹ کر اگر ایک نام دینا چاہو تو اس کو قطب المدار کا نام دے سکتے ہو. اور اسی کو پھیلا دو تو یہی معین الدین کی اعانت ہے، یہی نظام الدین کی نظامت ہے، یہی صابر پاک کا صبر و تحمل ہے. اگر گھٹے تو فقط ایک مشت خاک ہے انسان، اور بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. یہ اولیاء کوئی نہیں تھے. بھارت کی سرزمین پر تنہا میرا مدار آیا تھا. اجمیر کی دھرتی کو سنوار کر کے کہا، اجمیر کی دھرتی خود کو سجا لے، اسلام کا لال آ رہا ہے، معین الدین آ رہا ہے. اے دہلی کی سرزمین خود کو سنوار لے، دین کا نظام سنبھالنے والا نظام الدین اولیاء جلوہ گر ہو رہا ہے. اے کٹھوچا کی دھرتی سنبھل جا، زمانے کا ایک عظیم تاجدار آ رہا ہے. بھارت کی سرزمین پر اگر کوئی مولوی یہ دعویٰ کرتا ہے اسلام میرے دم سے ہے، قرآن میرے دم سے ہے، میں کہوں گا وہ قوم کو دھوکہ دے رہا ہے. اگر آپ اس کا شجرہ پڑھو گے تو کوئی مہیش ملے گا، کوئی مکیش ملے گا، کوئی ستیش ملے گا. خدا کی قسم ان کے شجرے کو اختر، بلال اور عظمت کے ناموں سے کسی نے سجایا ہے تو یہ اولیاء کرام کا صدقہ ہے، یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے. اور یہ ذمہ دار حالات بڑے بدل چکے ہیں. عزت، دولت، عزت ہمیں چاہیے، دولت ہمیں چاہیے، شہرت ہمیں چاہیے، حکومت ہمیں چاہیے. اور دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں پیسے پپو دے گا. یہ کیا بات ہے؟ لینا ہو تو تم اور دینا ہو تو پپو دے گا. ارے میاں، سر کٹانا ہے تو حسین جائیں گے، گھر لٹانا ہے تو حسین جائیں گے، اولاد کو قربان کرنا ہے تو حسین جائیں گے. میں کہوں گا تاریخ اسلام میں اس سے زیادہ گھٹیا اور کمینہ انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو عظمت آل رسول پر اٹیک کرنے کی ناپاک کوششیں کرتا ہو. میں کہوں گا
آلے رسول کی عظمتوں کو ہائی جیک کرنے کے ناپاک خواب دیکھنے والوں، خدا کی قسم تمہاری عظمتیں مٹ جائیں گی، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ جب تک قرآن میں آیت تطہیر باقی رہے گی، زمانے میں عظمت شبیر باقی رہے گی۔ نہ آیت تطہیر کو مٹا سکتے ہو، نہ عظمت شبیر کو مٹا سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہو کہ میں تو دیتا ہوں لے لو، قرآن کہتا ہے مصطفیٰ جو دیتے ہیں وہ لے لو۔ کیا کہیں؟ میں تیری بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ آپ کہتے ہو جو میں پیغام دیتا ہوں لو، قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، مصطفیٰ جو دے وہ لے لو۔ یا رسول اللہ آپ نے تو سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، جو ملا آپ کے صدقے میں ملا۔ نبی کہیں گے میں نے تو سب کچھ دیا ہے، لیکن کس چیز کے دینے کو میں دینا سمجھتا ہوں اس کی اہمیت تو سمجھو۔ خدا نے سب کچھ پیدا کیا، زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، شمس و قمر، چاند سورج ستارے سب، لیکن خدا نے جس تخلیق کو اپنی قدرت کا شاہکار قرار دیا ہے آپ اسے بھی تو دیکھو۔ خدا نے سب کچھ دیا، کچھ نہیں کہا، اور جب مصطفیٰ کو دیا تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے سب کچھ دیا، کوئی بات نہیں، لیکن میں اب مصطفیٰ کو دے رہا ہوں، یہ میرا احسان ہے۔ اے نبی آپ نے سب کچھ دیا، لیکن آپ کی نگاہ کرم میں کس دینے کو آپ دینا کہتے ہیں؟ نبی فرمائیں گے کہ جو آخری بات ہوتی ہے وہ سند ہوا کرتی ہے، ہر بات منسوخ ہوگی، آخری بات ناسخ بنے گی، آخری مہر ہی کامیاب و کامرا ہوتا ہے۔ اب دیکھو مصطفیٰ نے زندگی کے آخری لمحے میں دنیا کو کیا دیا، کیا دیا؟ عرفات کا میدان ہے، 1,24,000 صحابہ کرام کا امنتا ہوا سیلاب کوثر و زمزم کی معصوم لہروں کی طرف بل کھا رہا ہے۔ رسول کائنات خطاب فرما رہے ہیں، بلبل سدرہ جناب جبریل امین نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یا رسول اللہ خدا نے آپ کو سلام کہا ہے، اور خدا نے فرمایا اے جبریل جا کر میرے محبوب سے کہہ دو کہ اے مصطفیٰ آپ کی قربانی کو خدا نے قبول فرما لیا ہے، آپ کے غلاموں کی قربانی کو خدا نے قبول فرما لیا ہے، اور اس کا صلہ پروردگار عالم یہ دے رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین الہی مکمل ہو گیا، سبحان قرآن مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، ضابطۂ حیات مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جب آیت کریمہ کو سنا ہے فلک بہت ناروں سے آیت کریمہ کا استقبال کیا ہے، لیکن مختصر لفظوں میں آپ کو کہوں، آپ سے عرض کروں کہ جب یہ آیت کریمہ صدیق اکبر نے سنی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حضرت عمر نے کہا اے صدیق اکبر سارے صحابہ خوش ہیں اس لیے کہ اسلام مکمل ہو گیا ہے، قرآن مکمل ہو گیا ہے، ہمارے بچوں نے جس کے لیے قربانیاں دی تھی، ہمارے بچے جس کی وجہ سے یتیم بنے ہیں، ہماری عورتوں کا سہاگ اجڑا ہے، جس اسلام کے خاطر خدا نے کرم فرمایا وہ اسلام مکمل ہو گیا، یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ صدیق اکبر آپ رو کیوں رہے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا عمر تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو، تم اپنی جگہ پر کام کر رہے ہو وہ بھی سچ ہے، اور جو میں کر رہا ہوں یہ بھی حق ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کا رونا بھی صحیح، ہمارا ہنسنا بھی صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو ہنسنا صحیح ہے یا رونا صحیح ہے، یا تو آپ ہم سب کے ساتھ ہنسی اور خوشی کے ساتھ لمحات گزارو، یا رونے کی وجہ بتاؤ تو ہم سب بھی بیٹھ کر آپ کے ساتھ روئیں۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں مجھ کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ حضرت عمر نے کہا جب تک وجہ نہیں بتائیں گے میں احتجاج جاری رکھوں گا، میں آپ سے سوال کرتا رہوں گا۔ حضرت صدیق نے کہا تھا عمر بتاؤ تم کیوں مسکرا رہے ہو، خوشی کی بات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام مکمل ہو گیا ہے، خدا کا قرآن مکمل ہو گیا ہے، خدا کا قانون مکمل ہو گیا ہے، ضابطۂ انسانی مکمل ہو گیا ہے، یہ خوشی کا مقام ہے۔ لیکن اے صدیق آپ بتاؤ آپ کیوں رو رہے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا یہ آیت کریمہ مجھ سے یہ کہہ رہی ہے اے صدیق
اب تیرا یار تم سے جدا ہو جائے گا، اب تیرا رسول تم سے جدا ہو جائے گا، اب تیرا چاہنے والا تم سے بچھڑ جائے گا، تیرا دوست تم سے جدا ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا نہ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، نہ شان نزول ہے، نہ تفسیر ہے، آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ تو حضرت فاروق صدیق اکبر کی فراست نے کہا تھا اے عمر تجھے معلوم ہے دنیا میں جو نبی آتا ہے ایک مقصد لے کر کے آتا ہے، ایک کام لے کر کے آتا ہے، جب تک کام پورا نہیں ہوتا نبی دنیا میں رہتا ہے، کام پورا کرتا ہے، مقصد پورا کرتا ہے، لیکن جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو بے مقصد نبی دنیا میں نہیں رہا کرتا، بے کام نبی دنیا میں نہیں رہا کرتا۔ میرے نبی کے آنے کا بھی ایک مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ خدا کا دین مکمل ہو جائے، خدا کا اسلام مکمل ہو جائے، ضابطۂ انسانی مکمل ہو جائے۔ خدا نے فرمایا قرآن مکمل ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے نبی کا کام مکمل ہو گیا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب میرا محبوب مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، نبی کی بارگاہ میں پہنچے، فراست صدیق رسول کائنات کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ صدیق اکبر یہ کہتے ہیں کہ اب آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ نبی دو جہاں نے فرمایا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صدیق اکبر کی فراست نے کہا جو کچھ کہا حق کہا، یہ الگ بات ہے کہ ایک نبی کی موت کے لیے خود موت ہوا کرتی ہے۔ اے میرے صحابہ، اے میرے چاہنے والوں، میں صرف 63 سال کے لیے نبی بن کر کے نہیں آیا ہوں، میں تو صبح قیامت تک کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں۔ میں جدا ہو جاؤں گا لیکن رحمتوں کا قافلہ تمہارے ساتھ ہوگا، برکتوں کا قافلہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام نے جب مصطفیٰ کی زبان سے یہ سنا کہ رسول مجھ سے جدا ہو جائیں گے، تاریخ بتلاتی ہے کہ صحابہ کرام کی چیخیں نکل پڑی، صحابہ کرام غش کھا کر کے گر پڑے۔ ہوش آیا تو کہا یا رسول اللہ آپ چلے جائیں گے ہم تو یتیم بن جائیں گے، ہم بے سہارا ہو جائیں گے، ہم مجبور و لاچار ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہم گرتوں کو سنبھالنے والا کون ہوگا، ہم روتوں کو آنسو پوچھنے والا کون ہوگا؟ نبی دو جہاں نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ میں چلا جاؤں گا لیکن بے سہارا کر کے نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا لیکن مجبور و لاچار کر کے نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا لیکن بے بسی کا شکار کر کے نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا لیکن عظیم طاقت کو چھوڑ کر کے جاؤں گا، میں جاؤں گا عظیم قوت کو چھوڑ کر کے جاؤں گا، میں جاؤں گا عصائے زندگی کو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جاؤں گا، میں جاؤں گا ایک عظیم طاقت کو چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بعد وہ میری طاقت کیا ہوگی، میری عظمت کیا ہوگی؟ تو جانتے ہو مصطفیٰ نے زندگی کے آخری لمحے پر فرمایا تھا ترکتو فیکم الثقلین، میں جا رہا ہوں لیکن دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے وہ عطرتی، ایک خدا کا قرآن ہے اور دوسرا محمد کا خاندان ہے۔ میں قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور اپنا نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ زندہ باد۔ میں قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور اپنا خاندان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں مجھ سے ملاقات کریں گے۔ کیا کہیں سبحان اللہ، ملاقات کریں گے۔ رسول کائنات نے جو دیا آپ اپنی قسمت پر ناز کرو، خدا کی قسم سبحان اللہ کہ خدا کا قرآن بھی تمہارے درمیان اور نبی کا خاندان بھی تمہارے درمیان۔ کیا کہیں سبحان اللہ۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کچھ بننے کے لیے، میں کہوں گا یہ سچ ہے، یہ انڈیا ہے، راتوں رات کروڑ پتی بنا جا سکتا ہے، لیکن ایک طبقہ بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، غضب ہو گیا، چندہ ہم کرتے ہیں،
مدرسے ہم بنواتے ہیں، بچوں کو ہم پڑھواتے ہیں، لیکن یہ بچے نالائق اتنے ہیں کہ دستار بندی ہوتی ہے تو ہاتھ چومتے ہیں سید محضر صاحب کا۔ پڑھایا ہم نے تھا، سکھایا ہم نے تھا، ہاتھ ان کا کیوں چوما جا رہا ہے؟ میں کہوں گا تم پریشان کیوں ہو؟ پریشان کیوں ہو؟ اگر تم فوجی ہو تو تجھ کو جس محاذ پر رکھ دیا گیا ہے تم وہیں پر اپنا کام کرو۔ کمانڈر نے جو حکم دے دیا ہے تم وہی کام کرو۔ خدا نے ہر ایک کے حصے میں کام مقرر کر دیا ہے۔ تم چندہ کرو گے، تم بچوں کو پڑھواؤ گے، یہ خدا کا یہی فیصلہ ہے، یہ خدا کی یہی مرضی ہے۔ بچے پڑھ کر ان کا ہاتھ چومیں گے، خدا کی یہی مشیت ہے۔ تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ یہ تو اپنے اپنے قسمت کی بات ہے۔ تم کوشش کرو مفتی بن جاؤ گے، کوشش کرو رائٹر بن جاؤ گے، کوشش کرو محدث بن جاؤ گے۔ ایمانداری سے بتاؤ، زندگی بھر کوشش کرو اور چاہو کہ سید بن جائے تو کیا بن جاؤ گے؟ تو جو بن ہی نہیں سکتے کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد بن ہی نہیں سکتے تو کوشش کیوں کر رہے ہو؟ ایک نے کہا ہندوستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، گھر میں بیٹھے رہو داخلہ ہو جائے گا، لیٹر بھیج دو داخلہ ہو جائے گا، سب سے بڑے مدرسے میں ہو جائے گا۔ دستار کا وقت ہوگا اپنے کسی ساتھی کو بھیج دو، جو وہ دستار لے کر کے آ جائے گا۔ ہندوستان میں سب چل جاتا ہے۔ یہاں کے جعلی نوٹ نہیں چلتے ہیں، اصلی مال نہ صحیح نقلی مال لا کر کے تو راتوں رات یہ سرمایہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا مجھ کو بھی چومے۔ کسی طریقے سے ہمیں بننا ہے، لیکن میں کہوں گا دلوں میں اے کھوٹ رکھنے والوں، چلو تو بازار مصطفیٰ میں چلن میں کھل جائے گی حقیقت۔ یہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے، تم دنیا میں پوجے جا سکتے ہو لیکن میدان محشر میں اگر چوراہے پر تجھے کھڑا کر دیا جائے گا تو وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے، یا رسول اللہ شفاعت فرمائیے، جواب آئے گا نالائق، جب تم میری اولاد کا نہ ہو سکا تو ہمارے کیسے ہو سکتے ہو؟ جب میرے خاندان کے نہ ہو سکے تو ہمارے کیسے ہو سکتے؟ اللہ بولو تو صحیح، نعرہ یا رسول اللہ، میں کسی پر اٹیک نہیں کرتا، میں کسی پر چوٹ نہیں کرتا، اتنا ضرور کہوں گا کہ اوقات میں رکھنا۔ کیا کہ نہیں، بھلائی اسی میں ہے۔ جو بن نہیں سکتے کوشش کیوں کر رہے؟ یہ تو پاگلوں کا کام ہے، ہواؤں میں اینٹیں پھینکتا ہے۔ تم پڑھے لکھے ہو، ہوشیار ہو، ایسا کام کیوں کرتے ہو میرے دوست؟ خدا نہ خواستہ اگر تجھے پیسہ چاہیے تو کان میں آ کر کہہ دو چندہ کر دیا جائے گا۔ اتنی بڑی پبلک ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے واسطے تم اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، آخرت کو برباد نہ کرو۔ سکہ مضبوط رکھو جس کے دونوں پہلو روشن ہوں۔ عشق رسول پاک ہے سرمایہ ایمان، اس کے بغیر صاحب ایمان نہ رہو گے۔ اور دامان اہل بیت اگر ہاتھ سے چھوٹا تو میاں سنی تو بڑی چیز مسلمان رہو۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ ہم کچھ بنے تو یہ خانقاہوں میں بنایا جاتا ہے، یہاں پر سجایا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو علم میرے پاس ہے، میں کہتا ہوں تم جھوٹے ہو۔ نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر میں ہوں، علی اس کے دروازے۔ علم بھی ان کے پاس ہے، فضل بھی ان کے پاس ہے۔ جو علم چور دروازے سے حاصل کیا جائے اس علم کی بنیاد پر سلمان رشدی تو بنا جا سکتا ہے لیکن امام اعظم نہیں بنا جا سکتا۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اوریجنل مال ہے، آپ لینے کے لیے تیار ہو۔ خدا کی قسم یہ آل رسول کے گھر کا دستور ہے کہ خود تو بھوکے رہتے ہیں لیکن بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ یہ آل رسول کی بارگاہ ہے، ان سے ٹکراؤ نہیں، ان کے قدموں میں سر کو رکھ دو، جتنا جھکاؤ گے اللہ اتنا ہی اٹھائے گا۔ یہ جو بارگاہ رسول سے کوئی دور کوئی قریب ہے
یہ سب اپنی اپنی ہے قسمتیں، یہ سب اپنا اپنا نصیب ہے۔ اور علامہ محضر فرماتے ہیں کہ میں مریض عشق رسول ہوں، مجھے چارہ سال سے کیا کرب، ارے مجھے درد جس نے عطا کیا وہی درد دل کا تعلیم۔ واہ واہ، اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہو سادات کرام، علماء کرام کا نورانی قافلہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ کی آنکھیں سیراب ہو رہی ہیں، آپ کا دل روشن ہو رہا ہے۔ پیغام زندہ شاہ مدار کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کا سب سے عظیم سرمایہ ہم سب کے لیے غلامی مصطفیٰ ہے۔ اسے ہٹ کر اگر ہم اور آپ کچھ بننا چاہیں گے تو میرے عزیز ہم بگڑ تو سکتے ہیں، بن نہیں سکتے ہیں۔ اگر بننا ہے تو تم ان کے بن جاؤ، جو ان کے بن گئے تو سمجھ جاؤ کہ خدا کی نگاہ قدرت میں وہی سمجھ گئے، وہی سدھر گئے۔ دعا کرو پروردگار عالم ہم سب کو عزت کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا سے جائیں تو لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلیں، اندھیری رات سنی ہو چراغ لے کے چلیں۔ اسلام زندہ باد۔ پیغام زندہ شاہ مدار کانفرنس پائند آباد السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ماشاء اللہ، ابھی اس کے بعد بھی ایک بہت لاجواب تقریر بھی باقی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر پر ہمارے خانقاہ حضرت سید مسعود سالار غازی علیہ رحمت و رضوان کے سجادہ نشین حضرت علامہ سید ظہیر الحسن صاحب مدنی میاں ابھی رونق افروز ہیں، ابھی ان کا خطاب بھی باقی ہے۔ میں آپ کی سماعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ طریقت مرشد برحق حضور حسان الہند سید محضر علی صاحب وقاری مداری مدظ اللہ العلی سجادہ نشین آستانہ عالیہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس کے بعد حضرت کی تقریر۔ آئیے پوری گرم جوشی کے ساتھ نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر! سب لوگ مل کے میرا ساتھ لگاؤ تو دم میں سے دم پڑے تھوڑا سا۔ اب میں اکیلا نعرہ لگا رہا ہوں، آپ سب مل کے میرے ساتھ نہیں ساتھ لگا رہے ہیں۔ نعرہ الحاج قاری سید محضر علی صاحب وقاری مداری جشن مدار العالمین، پیغام مدار العالمین۔ دیکھیے حضرت بابا معصوم علی سرخیل ملنگان، انہوں نے اٹھتے اٹھتے نعت کے لیے حکم فرمایا ہے، تینوں ٹیچر سماعت کر لیں۔ بابا صاحب کی فرمائش پر یہ نعت سماعت کریں، اس کے بعد حکومت کے دو ٹیچر۔ بہت پرانی نعت پاک ہے یہ ہماری، بہت پہلے نعت کے شعر کہے تھے، ابھی بہت پیار سے سماعت کرتے تھے ہمارے اور آپ کے بابا صاحب۔ سماعت کریں۔ جب بھی کسی منزل پہ دیکھا اپنے کو ناکام تو میں نے نعت پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، تو میں نے نعت پڑھی ہے، تو میں نے نعت پڑھی ہے، تو میں نے نعت پڑھی ہے۔ جب بھی کسی منزل پہ دیکھا اپنے کو ناکام تو میں نے نعت پڑھی ہے، تو میں نے نعت پڑھی ہے۔
کہ الجھے بلاؤں میں یوں غم ہے، ایک ہے دل اور لاکھوں غم ہے، الجھے بلاؤں میں یوں غم ہے، ایک ہے دل اور لاکھوں غم ہے، ایک ہے دل اور لاکھوں غم ہے، جب بھی دیکھا ڈھیرے ہوئے ہیں رنج و غم و آلام تو میں جب بھی کسی منزل پہ دیکھا اپنے تو ناکام تو میں نے نعت پڑھی ہے، تو میں نے نعت پڑھی ہے، یاد مدینہ دل میں بسی ہے، یاد مدینہ دل میں بسی ہے، پھر سے زباں بس ذکر نبی ہے، پھر سے زباں بس ذکر نبی ہے، جب بھی تصور میں لہرائی ہے طیبہ کی شام تو میں نے تو میں نے نعت پڑھی ہے، تو میں نے نعت پڑھی ہے، جب بھی کسی منزل پہ دیکھا اپنے تو ناکام تو میں نے نعت پڑھی ہے، 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم بقدر حسنه وجماله جل الله على محمد ما هو عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تو یہ نعت کے شعر اور ایک نعت وہ بھی سننا چاہتے ہیں، اس کے بھی دو تین شعری کی طرف سماعت کر لیں. یا نبی یہ ضرور کر دینا، یا نبی یہ ضرور کر دینا، یا نبی ضرور کر دینا، قبر کو رش کے دور کر دینا، قبر کو رش کے دور کر دینا، اور آسرا تم سے ہے شفاعت کا، آسرا تم سے ہے شفاعت کا، آسرا تم سے ہے شفاعت کا، یہ کرم بھی حضور کر دینا، یہ کرم بھی حضور کر دینا،
टाइम ऐसा नहीं कि कुछ आधा दो पन्ना और 4.5 पढ़े जाए। इसी तरह से आपके सामने फरमाइश के 2 शेर ये नाम भी सुन ले कि दिल एक पल्ला न पाए वो भी इतनी रात गई। दिल एक पल्ला जिब्रील जगाए वो इतनी रात गई। इस तरह जिब्रील जगाए वो भी इतनी रात गई। करम है मुझ पे आका का जो होगा देखा जाएगा। करम है मुझ पे आका का, करम है मुझ पे आका का, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। है दुश्मन लाख ये दुनिया, जो होगा देखा जाएगा। कर्म है मुझ पे आका का। और ये शेर दूध पाक पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के यजीदियत में फिर एक बार सर अपना उठाया है। हुसैनियत का है कहना, जो होगा देखा जाएगा। करम है मुझ पे आका। जिंदाबाद जिंदाबाद। यजीदियत में फिर एक बार सर अपना उठाया है। हुसैनियत का है कहना, जो होगा
دیکھا جائے گا کرم ہے مجھ پہ آقا کا۔ حضرات آئیے اپنے اس خطیب کو زحمت کلام دیں جس کے لیے ہم نے پوری شب گزاری ہے، ہم نے پوری رات بتائی ہے۔ خطیب اہل سنت، مفکر مداریت، عمدۃ المحققین، رئیس المتکلمین، حضرت علامہ مولانا سید ظہیر الحسن صاحب مدنی میاں قبلہ مدظ اللہ نورانی سجادہ رسید آستانہ عالیہ مسعودیہ بہرائچ شریف کو زحمت کلام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کے نعرہ تکبیر و رسالت سے پوری گرم جوشی کے ساتھ میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ لوگ جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں سامنے تشریف لے آئیں تو بہت بہتر ہوگا۔ آپ ادھر تشریف لے آئیں سامنے تو بہتر ہو جائے گا۔ آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ بڑا زور سے لگائے تھوڑا، لاسٹ وکٹ ہے، یہ وکٹ بھی گرنے نہ پائے۔ آپ کو اپنی فیلڈنگ مضبوط بھی کرنا ہے اور وکٹ بھی کرنا ہے۔ نعرہ حضرت علامہ مولانا سید ظہیر الحسن صاحب قبلہ، زور سے بولیے۔ حضرات آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، کتاب ہے، ایک کیلنڈر ہے اور ایک سی ڈی ہے۔ انعام نام کی سی ڈی حضرت احسان الرحمن مرشد بارات قاری سید محضر علی صاحب و قاری مداری نے اس میں پڑھا ہے۔ ان کی تصویر، ان کی میں فوٹو کی ہے، اور یہ کیلنڈر سالانہ ہے۔ یہ تاریخ مدار اعظم گجراتی زبان کی ہے۔ جن حضرات کو بھی چاہیے بعد جلسہ یہاں سے لے سکتے ہیں، یہاں ڈائس پر ملیں گے۔ الحمد لله الحنان المنان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد المصطفى صاحب القرآن وأشهد أن لا إله إلا هو الله الملك الديان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث في آخر الزمان وآله الطيبين الطاهرين النيران الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان گاتی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان گاتی ہے۔
ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تیری نسبتوں کے صدقے مجھے خوب یہ پتا ہے، تیری نسبتوں کے صدقے مجھے خوب یہ پتا ہے، اسی آستہ کے آگے سارے پاک مصطفیٰ ہے، نہ جھکے جبھی کہیں یہ خیرت کا مشورہ ہے، نہ جھکے جبھی کہیں یہ خیرت کا مشورہ ہے، ہو یہی بے سجدہ ریزی یہ جنوں کا فیصلہ ہے۔ تیرے خاندان کا سورج تو ہے آج بھی درخشاں، تیرے خاندان کا سورج تو ہے آج بھی درخشاں، جو اسے نہ دیکھ پائے تو نگاہ کی خطا ہے۔ حاضرین گرامی وقار، اپنے موضوع سے متعلق کچھ لکشائی کروں، بہتر بلکہ برتر اور اس سے بھی ادھکتر بلکہ اچتر، یہ معلوم ہوتا کہ آئیے ہم اور آپ مل کر درود پاک کی پاک و پاکیزہ ڈالی کو مداریت کی سنہری تھالی میں سجا دھجا کر رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مزاج معلّہ کی نزاکتوں کو اگر برداشت ہو سکے تو ایک بار اور خاندان زہرا پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، رات گئی ساری بات گئی، اور اصل مجمع جو سننے والا تھا اب وہ جا چکا ہے۔ اب معدودے رہ گئے ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ صلاۃ و سلام ہو اور یہاں سے رخصتی لی جائے۔ پرتیک پروچن کی یہ وشیشتا ہونی چاہیے کہ وہ جن سادھارن کو پریے لگے، انیتھا ہر ویکتی اس سے لابھ پراپت کر سکے۔ یہی کچھ دائیا رہا کہ مدار کمیٹی نے ان خانقاہیوں کو مدعو کیا ہے۔ میں نے ایک مختصر سی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت کریمہ مشہور و معروف ہے، اگر صاف بامحاورہ سلیس ترجمہ کیا جائے، اگر سادھارن روپ سے اس کا انواد کیا جائے تو یہ ہوگا، اے رسول ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو سارے سنسار کے لیے دیاوان کرپاشیل بنا کر کے بھیجا ہے۔ وی ہے ناٹ سنت دی وہ محمد بات میسی ون ٹو ون کرسٹنس، اے رسول ساری دنیا کے لیے ہم نے رحمت بنا کے بھیجا۔ خیر یہ ہمارا ہندوستان ہے، ہمیں اس مادر وطن کا فخر ہے۔ کیا یہ مائک والا جو کچھ اینٹ گوئنٹ کر رہا، کبھی یہ تیز بولتا ہے کبھی ڈھیلا ہو جاتا ہے، مائک والا کہاں؟ ہمیں اپنے مادر وطن پہ فخر ہے، ہمارا یہ ہندوستان ہے۔ خیر بہت ساری برائیاں آج تو نہیں دکھائی پڑ رہی ہیں، مگر وہ بہت ساری نہیں ہیں جو دیگر ممالک میں ہیں۔ آپ کا یہ پڑوسی دیش نیپال ہے،
وہاں چلے جاؤ. آپ جس گلی سے گزرو گے، جس راستے سے گزرو گے، ہر گلی میں، ہر موڑ پر، ہر چوراہے پر شراب کی بھٹی نظر آ رہی ہے. اور شام کے وقت دیکھنے لائق منظر ہوتا ہے. بڈھا ہے تو پی کر کے لوٹ رہا ہے، اور بڑھیا ہے تو پی کر کے وہ بھی لوٹ رہی ہے. جوان ہے تو وہاں پڑا ہے، بہو ہے وہاں پڑی ہے، بیٹا ہے وہاں ایڑی رگڑ رہا ہے، پوتا ہے تو وہاں پڑا ہے، اور پوتی ہے تو وہاں پڑی ہے، ایڑی رگڑ رہے ہیں. اور اتفاق سے آپ وہاں پہنچ گئے اور آپ مسکرا دیے، بس خیریت نہیں ہے. کھڑا ہو جائے گا سینہ تان کر کے اور کہے گا دیسی موجی ہمارو راجا کاری دے رکھتے، دیسی موجی ہمارو راجا کاری دے رکھتے، ہم نیپالی ہو چھے، ہمارو بھاشا نیپالی ہو چھے، ہمارو دیش میں ہوچو پہاڑو ہنچ. آج میرے آنگن میں لاما دائی آؤں چھا، مادھو تیمبا کاؤں چھا، شری پیٹ ہے کیا رام رو نیپالی ہمارو راج کو دیسی موجی ہمارو راجا کاری دے رکھتے. اور وہاں سے آپ چل کر کے آپ تیج پور، ادال گوڑی، رنگا پاڑا، ترسیا، ڈبروگڑھ، نارکٹیا، جورہاٹ، ساگر وغیرہ آسام اور بنگال میں چلے جائیں تو وہاں بھی شراب کا ایک عام دور چلتا ہے. شراب پیتے ہیں اور شراب پی کر کے لوٹتے ہیں اور کہتے ٹھاکر باکر دیورا بھالو میش کوپن کوڑا رے میش یانے گاٹا باکو تیرا کوچر پٹا رے تو ماں دادر پلے کوڑے رات کو لامل جانو رے ہم اور دیولا جانو رے. وہ شراب پی کر کے لوٹتا ہوا نظر آتا ہے، گاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ہے نیپال اور بنگال کا حال. مگر نیپال اور بنگال سے ہزاروں گنا آگے عرب کی سرزمین تھی جہاں اتنی شراب لوگ پیا کرتے تھے کہ جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے اے عرب کے لوگوں شراب حرام ہے، لوگوں نے پھینکنا شروع کیا. تاریخ بتاتی کہ اتنی شراب پھینکی گئی، اتنی پھینکی گئی کہ لوگوں کو یہ گمان ہو رہا تھا کہ آج شراب کی بارش ہوئی عرب کی سرزمین پر. اللہ اللہ. آمینہ کے لال نے بگڑے ہوئے واتاورن کو بدل دیا، اللہ کے نبی نے بگڑے ہوئے ماحول کو بدل دیا، ایسا انقلاب پیدا کر دیا، ایسی کرانتکاری پیدا کر دی. جو کل تک شرابی تھے وہ اسلام کے چاہنے والے بن گئے، جو کل تک اسلام سے متنفر تھے وہ اسلام کے شہدا اور والا بن گئے. ایک شخص اپنی بیوی کو گربھوتی چھوڑ کر، سمجھ رہے ہیں حاملہ چھوڑ کر ملک روم کمانے کے لیے چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر ایک بچی پیدا ہوئی، دھیرے دھیرے پلتی رہی، بڑھتی رہی. 3 سال یا 3.5 سال کی جب ہو گئی اور 3-4 سال کے بعد جب وہ شخص آیا ہے، یہ بچی دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور اپنے باپ کو باپ سمجھ کر کے گود میں بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے میرے ابا اتنے دنوں سے کہاں گئے تھے، اے میرے ابا میرے لیے کون سا کھلونا لائے ہو، اے میرے ابا میرے لیے شلوار و جمپر بنوا دو، اے میرے ابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا. اب وہ شخص ہے کہ اس کا تیور بدل رہا، اس کا انداز بدل رہا ہے. اپنی بیوی کو بلایا، بتاؤ یہ کون ہے؟ عورت نے سوچا کہ اگر بتا دیتی ہوں کہ آپ کا شوہر ہے تو یہ نابکار ابھی مار ڈالے گا. اس نے کہا کہ محلے کی ایک لڑکی ہے، پڑوسن کی ایک لڑکی ہے، میں نے تنہائی دور کرنے کے لیے بلا لیا ہے، چلی جائے گی. مگر وہ لڑکی ڈیلی اپنے باپ کو باپ سمجھ کر کے گود میں بیٹھ کر کے اور گلے میں باہیں ڈال کر کے کہتی ہے اے میرے ابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، اے میرے ابا میرے لیے اچھا سا کھلونا لا دینا، میرے لیے اچھی سی مٹھائی لا دینا. 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے ہو گئے. ایک دن رات کا سناٹا ہے، عرب کے لوگ سو رہے ہیں. رات میں اٹھتا لڑکی کے ہاتھ کو پکڑا، لڑکی آنکھ کھول دیتی ہے، ابا 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 ہمارے ساتھ چلو. لڑکی کا ہاتھ پکڑا،
اور لے کر کے چلا جا رہا ہے، عرب کی گلیوں سے گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے، مکے کی گلیوں سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، اور راستے پر لڑکی پوچھتی ہوئی جا رہی ہے، میرے ابا اس رات کے سناٹے میں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ مگر وہ شخص ہوں ہاں کرتا چلا جا رہا ہے، اور لڑکی راستے پر کہتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اے میرے ابا میرے لیے اچھا سا بندے اور بالیاں لا دینا، اچھا سا میرے لیے دوپٹہ لا دینا۔ 3, 4, 5 کلومیٹر کی دوری پہ جب پہنچ جاتا ہے ایک گڈھا کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ لڑکی پوچھ رہی ہے، میرے بابا یہ بتاؤ یہ گڈھا کس لیے کھودا جا رہا ہے؟ لڑکی اس کے پشت پر سے دھول کو جھاڑ رہی ہے، میرے بابا آپ کا کپڑا میلا نہ ہو جائے، میرے ابا آپ کا دامن میلا نہ ہو جائے، اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پوچھ رہی ہے اور کہہ رہی میرے بابا آپ کا کپڑا میلا نہ ہو جائے۔ جب قدے آدم گڈھا کھود کر کے تیار ہو جاتا ہے، لڑکی کے گردن کو پکڑا اور دبوچ کر کے گڈھے میں ڈھکیل دیتا ہے۔ لڑکی چیخ پڑتی ہے، ارے میرے بابا مجھے بچاؤ، ارے میرے بابا مجھے گڈھے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ جلدی جلدی مٹی ڈالتا چلا جا رہا ہے، لڑکی چیخوں چلا رہی ہے اور گڈھے کو مٹی سے بند کر دیتا ہے اور فوڑا اپنے کندھے پر رکھتا ہے، جھومتا ہوا چلا اطمینان کی سانس لے کر کے گھر پہ جا کر سوتا ہے۔ صبح سویرے اٹھا، اپنے محلے والوں سے ملا، اپنے پڑوسیوں سے ملا، رشتے داروں سے ملا اور کہا، اے عرب کے لوگوں آج میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، آج میں نے اپنی اکلوتی لڑکی کو زندہ درگور کر دیا، آج اپنی اکلوتی لڑکی کو زندہ درگور کر دیا، دفن کر دیا۔ عرب کے لوگ کہہ رہے، واہ واہ تم قابل تعریف ہو۔ اس کے گلے میں ہار اور مالا ڈال کر کے گھمایا جا رہا ہے، زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ تھا عرب کا ماحول۔ مگر جس وقت آمینہ کے لال اعلان نبوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں، اے عرب کے لوگوں جس طریقے سے بیٹا ہمارا لفظ جگر ہے اسی طریقے سے بیٹی بھی لفظ جگر ہے، جس طریقے سے بیٹا ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے اسی طریقے سے بیٹی بھی جگر کا ٹکڑا ہے، جس طریقے سے جیون ویتیت کرنے کا حق ایک بیٹا کو حاصل ہے اسی طریقے سے ایک بیٹی کو بھی جیون ویتیت کرنے کا حق حاصل ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا انقلاب پیدا کر دیا، ایسی کرانتکاری پیدا کر دی جو کل تک اسلام کے دشمن سے اسلام کے چاہنے والے بن گئے۔ میرے آقا نے پیار اور محبت کا سندیش دیا۔ جب میرے آقا نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پوجا یوگ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی قابل نمسکار نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی قابل دنڈوت نہیں۔ عرب میں ایک بھونچال پیدا ہو گیا، بھوکمپ آ گیا، یہ کیا کہہ رہے محمد؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حالانکہ یہی کلمہ جو میرے آقا نے دیا یہ وید میں بھی لکھا ہوا ہے، ایک برہم دیوتی ناستی، ایک بھگوان کے علاوہ دوسرا نہیں ہے، ایک ایشور کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جی۔ اور یہی چیز انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، God is only one and divine light، ایک گاڈ کے علاوہ کوئی دوسرا پرکاش ڈالنے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا کلو کان البحرو یہ داتن لے کلمات ربی لنفذ البحرو قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، یعنی زمین و آسمان کے کاغذ بنائے جائے اور سمندر کی سیاہی بنائی جائے اور تمام وૃکشوں کے قلم تراشے جائے اور خدا کی تعریف لکھی جائے تو غیر ممکن ہے۔ اور یہی چیز وید میں بھی لکھا ہوا ہے، لکھتی ہی دعا شاد سرو کالم تتا پیتو گڑنا میش پارم نیادی، یعنی دھرتی اور آکاش کے اگر کاغذ بنائے جائیں اور خدا کی تعریف لکھی جائے تو غیر ممکن ہے۔ اور یہی چیز انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، It all trees their stars upon the earth, very we come to paint, and did God
shoulder surface, with the sign to saving, his off ink, his was out not, be boasted, for God in liberty white. یعنی اگر زمین و آسمان کے کاغذ بنائے جائے اور سمندر کی سیاہی بنائی جائے اور ورکھوں کے قلم تراشے جائے اور خدا کی تعریف لکھی جائے تو غیر ممکن ہے. میرے آقا نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایک بڑھیا دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور کہتی ہے میرا جینا ختم ہو گیا، معاذ اللہ محمد کا ناس ہو. جلدی سے چادر بچھاتی ہے اور جتنے خدا اس کے گھر میں رکھے ہوئے تھے تاک پر، الماری پر، اس کونے میں اس کونے میں، اس دیوار پر اس دیوار پر، اس کمرے میں اس کمرے میں، جتنے اینٹ پتھر کے بت سے اتار اتار کر کے اسی چادر میں رکھنا شروع کیا. اللہ جانے گٹھری بن گئی، اتنا بڑا گٹھرا بن گیا. 80 برس کی کھوسک بڑھیا جس کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، کمر پیچھے بھاگ رہی، سینہ آگے بھاگ رہا ہے. اتنا بڑا گٹھرا سر پہ رکھ کر کے ہانپتی ہوئی کانپتی ہوئی لے کر کے باہر پہنچی اور دھڑام سے پٹک کے بیٹھے سائیں سائیں وہی کر رہی ہے اور انتظار کر رہی کہ کوئی کلی آ جاتا میری اس گٹھری کو لے کر کے فلاں گاؤں میں پہنچا دیتا. دیکھتی کیا ہے ادھر سے آمینہ کے لاڈ، مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. بڑھیا سے کہتے ہیں بڑھیا ماں کیا بات ہے؟ بڑھیا کہتی ہے بیٹا میری اس گٹھری کو لے کر کے فلاں گاؤں میں پہنچانا ہے. میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں اے ماں نوتا کے تحت یہ کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں، اخلاقی میرا فریضہ ہے. اے ماں لاؤ میں پہنچانے کے لیے تیار ہوں. اتنے بڑے گٹھرا کو لے کر کے رحمت للعالمین اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور لے کر کے بڑھیا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اور بڑھیا سمجھاتی ہوئی جا رہی ہے ارے بیٹا دیکھو محمد پیدا ہوا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے. اگر محمد کا سامنا ہو جائے تو محمد کی بات مت سننا، اگر محمد کہیں مل جائے تو اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لینا، کیونکہ محمد کی جو بات سن لیتا ہے تو محمد کا دیوانہ ہو جاتا ہے. ارے بیٹا میری بات کو یاد رکھنا، محمد کہیں ملے تو اپنا رخ گھما لینا. میرے آقا منہ ہاں کرتے چلے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر ہمارا بہت دور پہنچ گئے. جب تقریباً 80-90 کلومیٹر کی دوری پر بڑھیا پہنچ گئی، بڑھیا نے کہا بیٹا میری یہی رشتے داری ہے، اب بھول کر کے مجھے مکہ نہیں جانا ہے، گٹھری یہیں رکھ دو. میرے آقا گٹھری اتار کے رکھ دیتے ہیں اور بڑھیا جیب میں ہاتھ ڈالتی ہے اور کہتی بیٹا بتاؤ کتنی مزدوری تمہیں دے دوں. میرے آقا کہتے ہیں اے بڑھیا ماں مجھے مزدوری نہیں چاہیے، یہ تو مانوتا تحت میں نے کام کیا ہے. اے ماں اخلاق حسنہ کے تحت یہ میں نے فریضہ انجام دیا ہے. اے ماں مجھے پیسہ اور معاوضہ نہیں چاہیے، ماں مجھے صرف تیری دعا چاہیے، ماں تیری دعا چاہیے. بڑھیا جب اتنا سنتی ہے اس نے اب کہا اے بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہا بڑھیا ماں میرا گھر مکے میں ہے. کہا بیٹا یہ بتاؤ تم کس ونش سے سمبندھت ہو؟ کہا میں ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. کہا اے بڑھیا اے بیٹا یہ تو بتاؤ تمہارے پتا جی کا نام کیا ہے؟ کہا میرے ابا کا نام حضرت عبداللہ ہے. کہا ماں کا نام کیا ہے؟ کہا میری ماں کا نام حضرت آمینہ ہے. کہا بیٹا اپنا تو نام بتاتے جاؤ. میرے آقا نے مسکرا کر کے کہا ارے بڑھیا ماں راستے پر جس کی تم شکایت کر رہی تھی وہی میرا پیارا نام محمد ہے، وہی میرا پیارا نام محمد ہے، وہی میرا پیارا نام محمد ہے. اب جب اتنا سننا تھا بڑھیا نے دیکھا نہ آؤ نہ دیکھا تاؤ، سوچا کہ گٹھری اٹھاؤ اور کھونا گٹھری کو اور جتنے خدا بیٹھے ہوئے تھے اٹھا اٹھا کر کے جھٹکنا اور پٹکنا شروع کیا اور کہا بھاگ جاؤ کم وقت تو یہاں سے، ہم نے اللہ کے نبی کو سمجھ لیا ہے، رسالت والے کو سمجھ لیا ہے، پیغمبریت والے کو سمجھ لیا ہے، ہم نے حق کے محبوب کو سمجھ لیا ہے. اب میں پڑھ رہی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پوجا یوگ نہیں. اور یہی چیز
جب میرے آقا نے اعلان کیا تو جو بگڑے ہوئے لوگ تھے ان کو بہترین انسان بنا دیا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک بڑھیا پہنچی, کہا یا رسول اللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جنت کے دروازوں کو چوموں گی. میرے آقا نے کہا کہ جا کر کے ماں اور باپ کے قدموں کو چوم لو, تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا, وہ کہاں دفن ہے مجھے معلوم نہیں. میرے آقا نے کہا ان کی قبروں کو جا کے چوم لو,